السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا کیوں کہا اور ابلیس نے انکار کیوں کیا اور اس کی کیا وجہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اس کے بارے میں خبر دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کر دی کہ جب میں حضرت آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے بعد فرشتے انہیں سجدہ کریں، جیسا کہ سورہ سواد میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ اور سورہ حجر میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار سیاہ گار کی ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لو اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ حضرت آدم کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے کے فوری بعد یا فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ میں حضرت آدم سے افضل ہوں، جبکہ حضرت آدم مجھ سے مفضول ہیں اور مجھ جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدہ حکم الہی سے نکار تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابلیس کا یہ حال مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ سورہ طٰ میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار کر دیا۔ سورہ حجر میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے۔ اس طرح سورہ سواد میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کا اصل تعلق اگرچہ جنات سے تھا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کا ایک ہی فرد شمار ہوتا اور اس پر بھی فرشتوں کے احکام جاری ہوتے تھے اور اسے بھی سجدہ کرنے کا باقاعدہ حکم تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں صراحت ہے۔ ترجمہ: جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اسی لیے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابلیس، تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے خاص اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا؟ کیا تو نے ابھی تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ سورہ حجر میں ہے۔ ترجمہ: اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اور سورۃ سواد میں ہے۔ ترجمہ: اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو تھا ہی متکبروں میں سے؟ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، کیونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ میں مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ ابلیس کے جواب سے متعلق سورہ اعراف میں ہے۔ ترجمہ: ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اور سورہ حجر میں ہے۔ ترجمہ: اس نے کہا، میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ اور سورہ سواد میں ہے۔ ترجمہ: اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت اور فرمانبرداری پر ہے۔ نیز آگ کا مٹی سے برتر ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ کی صفات میں تیزی اور بلندی چاہنا ہے اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی کی صفات میں ٹھہراؤ، عاجزی اور صبر ہیں۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔
نیز مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے اسے آگ فنا کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس پر سجدہ کرنا لازم و واجب تھا، لیکن یہ ابلیس کی حماقت و بدبختی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نے اس کے خلاف وہ مردود ہے۔